بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، آج میں جس عظیم المرتبت اور اپنے وقت کے مایہ ناز قاری قرآن اور عاشق قرآن کا تذکرہ کرنے چلا ہوں، سچی بات یہ ہے، یہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ یقیناً جس ہستی کا میں آپ کے سامنے اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اپنے وقت کے عظیم المرتبت قاری قرآن اور عاشق قرآن تھے۔ اور ناظرین اور سامعین، سچی بات یہ ہے کہ موت دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ اٹل حقیقت ہے، وقت مقررہ پر آتی ہے، جب وہ آتی ہے تو 1 منٹ کی بھی تاخیر و تقدیم ناممکن ہے۔ محفوظ سے محفوظ قلعوں میں بھی موت اپنی شکار کو اچک لیتی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن آج میں موت کی سچائی پر نہیں، بلکہ اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ موت تو سب کو آتی ہے اور ہر ایک کے لیے مقدر ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ بہت سے حضرات کی موت ان کے لیے حیات جاویدہ کا پیغام لاتی ہے، وہ اپنے کارناموں کی بدولت زندہ رہتے ہیں۔ ان کی موت سے ایک عہد کا خاتمہ اور ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے ایسے انمٹ وہ تابندہ نقوش چھوڑ جاتے ہیں جن کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو راہ ثواب ملتی ہے اور وہ منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے ہر لمحے کو تاریخ اپنے سینے میں جگہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی ہی قدسی صفات اور بندگان مقبولین میں سے ہائے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے بعد ہمارے اس علاقے اور پورے ہندوستان کے لیے مرکز عقیدت و مرکز محبت اور اصولی اور علمی تربیتی نظام کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم ادارہ خادم العلوم باغوالی کے مجلس شورا کے ذمہ دار محبوب العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا زوار صاحب نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مسجعہ، جو والد گرامی ہیں، دادا ہیں جناب مولانا سلمان صاحب کے، ان کے بھائی تھے عالی جناب قاری مقصود حسن صاحب باغوالی والے۔ ہائے اکابر کی سچی حسین تعبیر تھے وہ۔ ایسے قدسی صفات اور بندگان مقبولین میں سے تھے جن کے آثار و نقوش کی ضیاباری میں قیامت تک آنے والی نسلیں روشنی حاصل کرتی رہیں گی۔ اس لیے بھائیو، اس مبارک حدیث، اس مبارک شخصیت کے تذکرے سے آج میری آنکھیں اشکبار ہیں، زبان یاوری نہیں کر رہی ہے۔ وہ ایسی عظیم ہستی بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے جن کا مبارک نام تھا حضرت مولانا الحاج قاری مقصود حسن صاحب باغوالی والے، جو ممبئی میں ساری زندگی اپنے علم و عرفان اور تجوید و قرات کی خوشبو سے وہاں کی رہنے والی بڑی آبادی کو آپ نے جو ہے قرآن پاک کی خوشبو سے متاثر کیا۔ آج وہ تسبیح کی لڑی بھی ٹوٹ گئی۔ انمول موتیوں کے بکھرنے کا سلسلہ تو 1.5-2 مہینے سے جاری ہے، ایک کے بعد ایک صدمہ تسلسل کے ساتھ یہ حوادث اور تواتر کے ساتھ ہونے والے سانے ہیں۔ یا اللہ، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ الہی تو ہی رحم فرما دے۔ حضرت قاری صاحب ہم سب کو غمگین چھوڑ کر جاودانی اور اس جہاں فانی سے عالم جاودانی کی طرف منتقل ہو گئے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا۔ یوں تو کرۂ ارض پر بسنے والی ہر مخلوق کو فنا حاصل ہے اور دوام و بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، لیکن کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حیات تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب خوش الحان استاذ القرہ، فن تجوید و قرات کے بہرے بے کرا، خلوص الہیت کے پیکر حضرت قاری مقصود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی نفوس قدسیہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت قاری صاحب فن تجوید و قرات سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی کا سارا حصہ گجرات اور ممبئی میں گزرا
اور اس وقت کے بڑے بڑے شیوخ القراء اور بڑے بڑے حضرات جو ہیں ان کی اس علم تجوید کی خوشبو سے مالا مال ہو کر جو ہے وہ اللہ کے کلام کی خوشبو کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ خادم العلوم باغ والی جو ہمارے دلوں کی دھڑکن اور عقیدت و محبت کا مرکز ہے، اللہ اکبر، خادم العلوم کو آسمانوں کی اس بلندیوں تک پہنچانے میں حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مسجدہ کا بہت بڑا کردار رہا۔ بطور خاص شعبہ تجوید و قرات آپ ہی کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے۔ ممبئی میں فن تجوید و قرات پر آپ نے نمایاں خدمات انجام دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ انہی کی ایک بہت حسین اور خوبصورت یادگار عالی جناب میرے شاگرد عزیز مولانا مفتی سلمان اشرفی صاحب ہیں، جو ان کے علم و قرات کے واقعی جانشین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 17 قرات کی خوشبو سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرت قاری صاحب کی ساری زندگی مرکزی چونا بھٹی مسجد ممبئی میں جو ناخدا محلہ ہے وہاں گزری۔ دعوت و تبلیغ اور اسی طرح سے اصلاح نفوس کا سلسلہ ساری زندگی اللہ نے آپ کے ذریعے سے کام لیا۔ محمد علی روڈ پر حضرت کے قرآن پاک کی خوشبو تو ایسی معطر ہے، جس جگہ کھڑے ہو کر نام لو حضرت ہی کا پڑھایا ہوا شاگرد نکلے گا۔ بڑا کارنامہ ہے۔ لہن داؤدی کا لب و لہجہ اللہ کی ذات نے آپ کو عطا کر ہے۔ علم و تجوید و قرات کے خاص عاشق تھے، اور قرآن پاک پر ایسی کمان تھی، متشابہات کہاں ہیں، کون لفظ کہاں کیسا گننا ہے، یعنی قرات کے اسرار و رموز اللہ اکبر ان کی گویا کہ ڈی این اے میں شامل تھے۔ قرآن کا کمپیوٹر تھے حضرت قاری صاحب۔ ہائے ہائے، وہاں کی بڑی اہم شخصیات بشیر پٹیل صاحب ہیں، یوسف پٹیل صاحب ہیں، منصور پٹیل صاحب ہیں، حاجی عبداللہ مجید صاحب ہیں، ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں، اسی طرح سے گجرات ترکیسر وغیرہ میں بھی آپ کے سینکڑوں شاگرد بڑے بڑے علماء الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ قرات سبا حضرت قاری صاحب نے خادم العلوم باغ والی میں قرات سبا عبداللہ سلیم سے آپ نے حاصل کی، اور 80 سال کی عمر میں وہ ہمیں روتا بلکتا تڑپتا چھوڑ کر جمعرات کے روز کلمہ شہادت کے ساتھ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ قرات کی دنیا کا وہ عظیم استاد جس کے ہزاروں شاگرد متعلقین متوسلین ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جوار رحمت اور جنان رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب کے پوتے مولانا قاری محمد سلمان صاحب قاسمی دہلوی نے صبح 11 بجے مدرسہ خادم العلوم باغ والی میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وہ اپنی حسین یادگاریں، اپنے کارنامے، علم قرات کے انمٹ نقوش ہندوستان کی سرزمین اور انسانی قلوب پر چھوڑ کر کے گئے۔ یقیناً وہ ان کے لیے باقیات صالحات کا کام کرتی رہیں گی۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں، اور بھائی مجاہد صاحب سے جو محب العلم والعلماء ہیں اور بڑے دور رس اور بڑے ہی ان کے بھتیجے گویا بہت دور رس ذہن کے حامل ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا وسیع اور رسا ذہن عطا فرمایا ہے، اور خادم العلوم باغ والی کے لیے اور مدارس اسلامیہ کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے اللہ نے ان کو ایک دھڑکتا اور انتہائی تڑپتا دل عطا کیا ہے۔ بڑے حسین اور اونچے اونچے تعلیمی تربیتی ان کے خواب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو اللہ نے جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں، ایسے اداروں کا قیام اللہ ان کے ذریعے سے مستحکم ہو، ان کی زندگی میں برکت ہو۔ سلمان کے والد گرامی بھائی مجاہد صاحب، اللہ ان کو خوب مالا مال فرمائے، اور ایسے وسیع فکر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی علم دین کی خدمات کے لیے بے حد قبول فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔